ہم کے خیر حافظ ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے۔ آج ہمارا پروگرام اپنے روایتی فارمیٹ سے تھوڑا سا ہٹ کے ہے۔ آج ہم بات کریں گے اسلام اور جمہوریت کی، اس کا کیا امتزاج ہے، اور جمہوریت جو ہے وہ اس کا تصور کس طرح سے پیدا ہوا۔ ان تمام چیزوں کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ نجم الحسن نقوی صاحب۔ قبلہ آپ کی خدمت میں سلام بھی عرض کریں گے، اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید بھی کہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بہت شکریہ، مہربانی۔ قبلہ، جمہوریت کا تصور کیسے پیدا ہوا؟ کیونکہ ہمارا آج کا موضوع اسلام اور جمہوریت ہے، تو بعض لوگ اسلام کے اندر جمہوریت کو نہیں مانتے، بعض لوگ اسلام کے اندر بادشاہت کو تسلیم نہیں کرتے، مختلف قسم کی اس کے اندر مختلف الآراء ہے لوگ۔ تو جمہوریت کا تصور پیدا کیسے ہوا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس بحث کو ہم تاریخی طور پہ اگر دیکھنے کی کوشش کریں تو جن لوگوں نے اس پہ کوئی نہ کوئی لکھا ہے اپنے دور میں اس عنوان پر، بنیادی عنوان ہے کہ لوگوں کو کسی نظم اور قانون کے ماتحت لایا جائے، تو ایک سوسائٹی جو ہے اس کے اندر نظم پیدا کرنے کے لیے، لوگوں میں کوآرڈینیشن کو پیدا کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا فارمولہ ہے۔ تو ابھی جو ابتدائی طور پر ہمیں جو چیزیں نظر آتی ہیں وہ جناب افلاطون کے بعد ارسطو ہیں۔ یہ دو بڑے نام ہیں جنہوں نے اس ٹاپک پہ لکھا ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ عالم اسلام میں مثلا فارابی ایک بڑا نام ہے، ماوردی کا نام ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اگر آج کے دور میں دیکھا جائے تو امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک تھیوری جو ہے وہ پیش کی دنیا کے سامنے۔ تو اس اعتبار سے یہ مختلف فارمولے ہیں، اور بنیادی طور پہ ایک بحث جو ہے وہ سینٹ اگسٹائن، یہ تقریباً 5ویں صدی کی شخصیت ہیں، جنہوں نے دی سٹی آف گاڈ کا ایک تصور جو ہے وہ دیا کہ کیسا معاشرہ، کیسی سوسائٹی جو ہے وہ ہو، اور لوگ اس میں ان کی زندگی، ان کا طرز تمدن، ان کا طرز رہائش، ان کی بود و باش کیسی ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طرح یہ اس تصور پہ جو ہے وہ بحث ہوتی رہی ہے۔ ہمارے ہاں ایک ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے، مدینہ فاضلہ۔ یہ فرسٹ آف آل جو ہے وہ مرحوم فارابی نے یہ ٹرمینالوجی استعمال کی تھی۔ یا اسی طرح فرض کریں ایک اور تھامس مور کی ایک تحریر ہے، یوٹوپیا کے نام سے ایک کانسیپٹ انہوں نے دیا۔ بنیادی طور پہ ایک مثالی معاشرہ، ایک مثالی انسانی معاشرے کا تصور کیا ہے۔ ہر ایک تھیوری کا بہرحال لوگوں نے اپنا ایک کریٹیکل اس کا انالیسس کیا ہے، لیکن بعض باتیں جو ہیں ان تھیوریز کے اندر واقعی قابل غور ہیں اور قابل توجہ ہیں۔ مثلا مرحوم ارسطو نے کہا کہ لوگوں کے امور ایسے حاکم کے پاس ہونے چاہیے جو اپنی خواہشات نفسانی پہ قابو رکھتا ہو۔ تو یہ بڑا ایک پازیٹیو اور خوبصورت نقطہ ہے۔ تو یہ نظریات چلتے رہے، اگرچہ اس کو چلانے کے لیے طرز حکمرانی مختلف رہا ہے، فیوڈلزم کی شکل میں، بادشاہت کی شکل میں، قبائلی سسٹم کی شکل میں، والا حاضر قیاس یہ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ ہوتی رہی ہیں۔ طرز حکومت یعنی وہ ٹیکنیکل آرگنائزیشنل سٹرکچر جس کے ذریعے کسی سوسائٹی کو چلایا جائے، لیکن سوسائٹی کے بنیادی اصول کیا ہوں، تو یہ بحثیں تاریخ میں اس انداز سے رہی ہیں۔ اگلے مرحلے میں اگر ہم بات کریں تو رینیسنس کی جو موومنٹ ہے یورپ کے اندر جو چلی، جس کا آغاز کہتے ہیں کہ اٹلی سے ہوا، پھر وہ سارے یورپ میں پھیل گئی۔ بنیادی طور پہ ایک ریئیکشن آیا مذہبی
یوں سمجھیں ڈکٹیٹرشپ کے خلاف. بنیادی طور پر کلیسا کا ایک رول تھا یہاں یورپ کے اندر، اور ایسا رول تھا کہ حتیٰ بادشاہ لوگ بھی گھبراتے تھے کہ اہل کلیسا کے خلاف کوئی بات ہے نہ کی جائے. انفارچونیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ غصہ تو تھا اہل کلیسا کے خلاف، لیکن سارا غصہ نکل گیا مذہب کے خلاف. نتیجتاً ہم دیکھتے ہیں کہ رینیسنس کی جو موومنٹ کے نتیجے میں نئے نظریات، نئے سلوگنز، نئی تھیوریز جو ہیں وہ انہوں نے جنم لیا. اگر ہم بہت ڈیٹیل اگر ایک تھیوری کا جائزہ لیں تو بہرحال اس کے لیے تو بہت زیادہ فرصت اور وقت کی ضرورت ہے. تو یہاں پہ جو ہے میں عرض کروں بنیادی طور پر کچھ نظریات ایمرج ہوئے، اس کو انشاءاللہ گنجائش ہوئی تو بحث کریں گے. وہ ہے لبرلزم کا اور سیکولرزم کا. اس کا تعلق ہے ڈائریکٹ اس پر تھوڑا سا اس کو کھولیں قبلہ. جی کس کو؟ ڈیموکریسی کو میں عرض کرتا ہوں. ڈیموکریسی نارملی جو ہے نا میں عرض کروں، جب یہ جو موومنٹ آئی ہے رینیسنس کی، اس کے بعد بنیادی طور پہ جو ایک مسئلہ پیدا ہوا وہ مذہب کا انکار تھا. مذہب کے انکار کے حوالے سے میں اس کو اگر یوں کہوں تو کہتے ہیں کہ جو تصور آیا لبرلزم کا، تو لبرلزم ریجیکٹڈ دا نوشنز آف hereditary privilege, state of religion, absolute monarchy and divine light of the kings. بنیادی طور پر مذہب کا جو ہے وہ انکار کیا گیا، اور اس مذہب کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ نقطہ پیدا ہوا سیکولرزم سے. تو سیکولرزم جو ہے وہ بنیادی طور پر اس نے جو نقطہ نظر پیش کیا وہ یہ تھا کہ کسی وحی کی ضرورت نہیں ہے، کسی سپر نیچرل طاقت کی ضرورت نہیں ہے. انسان اپنی عقل ہی کی بنیاد پر جو ہے وہ اپنی زندگی کو، تمام تر زندگی کے پہلوؤں کو مینج بھی کر سکتا ہے، بہتر بھی بنا سکتا ہے. تو اس بنیاد کے اوپر کہ مذہب کی، ایمان کی، عقیدے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مذہب انسان کا ایک بالکل پرسنل معاملہ ہے. تو نتیجتاً اب اس عقل کی بنیاد پر جو تھیوری پیش کی گئی وہ یہی تھی کہ جو ہے وہ انسان، اب ہوا یہ ہے کہ جمہوریت کا مفہوم یہی ہے کہ عوام کی حکومت عوام کے ہی ذریعے. لیکن اگر دیکھا جائے تو ان نظریات پر جو ہے وہ کافی سارا جو ہے نا وہ مطلب اعتراضات بھی ہیں. میں پہلے تھوڑا سا اگر اجازت دیں تو اگلے مرحلے میں بات کو لے جاتے ہیں. وہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر فری اینڈ فیئر الیکشن کی بات کی گئی، سول رائٹس کی بات کی گئی. یہ بنیادی وہ نظریات ہیں جن کے ذریعے ڈیموکریٹک سسٹم جو ہے انہوں نے جنم لیا. سول رائٹس کی بات ہوئی، فریڈم آف پریس، اسی طرح فریڈم آف ریلیجن، اسی طرح فری ٹریڈ، اسی طرح پرائیویٹ پراپرٹی کا ایک جو ہے وہ سلسلہ جو ہے پیدا ہوا. لہٰذا یہ جو تھا سلسلہ، اور اس کے جو بانی ہیں وہ بنیادی طور پر سمجھے جاتے ہیں جان لاک، 17ویں صدی کے ایک فلاسفر ہیں. تو اب یہ ہے کہ جمہوریت کو عوام کی کیا کہتے ہیں، حکومت کو عوام کے ذریعے جو ہے وہ کرنے کے لیے بنیادی طور پہ سٹرکچر کیا ہوگا، اس کا کس طرح اس کو ہم امپلیمنٹ کریں گے. تو وہ اس کے لیے پھر پارلیمانی نظام ہے، پھر اسی طرح فرض کریں صدارتی نظام ہے، اسی طرح مطلب پارلیمنٹ اور ایک ہاؤس آف کامن ہے، ایک ہاؤس آف لارڈز کا ایک کانسیپٹ جو ہے وہ دنیا کے سامنے آیا. تو بہرحال میں اگر کوئی سوال ہے آپ کا تو میں، ورنہ پھر آگے چلوں. چونکہ آپ نے اس کی پوری جو تھیوری ہے، جو کچھ اس کے اوپر لکھا گیا ہے، اس کے اوپر جو انڈرسٹینڈنگ ہے اور مختلف
جو رائے ہیں وہ آپ نے جو ہے وہ بیان تو کی ہے اس پر. اس کی لبرل ڈیموکریسی کے نتائج جو ہوں گے اور اس کی جو خصوصیات ہیں، مطلب اگر اس طرف ایک سسٹم کو لے کے جایا جائے گا تو اس کی ریزلٹس کیا آئیں گے اور اس کی خصوصیات کیا ہوں گی؟ بہرحال میں سمجھتا ہوں بنیادی بڑا اچھا پہلو ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. لبرل ڈیموکریسی میں جیسے میں نے عرض کیا کہ مونارکی کا کوئی تصور نہیں ہے، کنگ کا کوئی تصور نہیں ہے، اس میں مذہب کا کوئی تصور نہیں ہے. تو بیسیکلی رائٹس کی بات کی گئی ہے، انسانی حقوق کی بات کی گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا مزید اگر آپ اس کی کیا بیسک اس کے سمجھیں نتائج کیا ہوئے یا اس کے بیسک کریکٹرسٹکس کیا ہیں، تو اگر ہم ایک ایک کر کے چند ایک پوائنٹ کا جائزہ لیں تو ایک سیکولر معاشرہ جس میں وہ بنیادیں جو میں نے عرض کی ہیں، اس میں تزکیہ نفس اور اسپرچل ویلیوز کا کوئی کانسیپٹ نہیں پایا جاتا، یعنی معنویت کی کوئی بحث جو ہے وہ ایسے تصور کے اندر موجود نہیں ہے. بالکل کنسنٹریٹڈ کر دیا گیا، یعنی اکانومی اورینٹڈ تھیوریز جو ہیں انہوں نے دنیا میں جنم لیا، جس میں کیپٹلزم ایک طرف اور دوسری طرف جو ہے وہ کمیونزم. تو یہ وہی اکانومی اورینٹڈ، یعنی دنیا ہے، مادیات ہے، اور انسان کو ایک زمینی ہی مخلوق جو ہے وہ تصور کیا گیا، اس کا عالم بالا سے کوئی تعلق نہیں ہے. نتیجتاً جس طرح باقی جانوروں، حیوانات اور دیگر مخلوقات کی ضروریات ہیں، انسان کی ضروریات بھی ویسی ہی ہیں، صرف اس فرق کے ساتھ کہ جانور جو ہیں وہ ٹولز بنا نہیں سکتے، انسان جو ہے وہ ٹولز بنا سکتا ہے، لہذا اپنی زندگی کے اندر ہے تغیر و تبدل لا سکتا ہے. تو لہٰذا ایک خصوصیت اس لبرلزم کے نظریے میں یہ پائی جاتی ہے کہ معنویت، اسپرچل فرض کریں، ویلیوز، تزکیہ نفس، اس طرح کی بحثوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو یہ ایک پوائنٹ ہے. کانسیپٹ وہ دیا جاتا ہے، روحانیت کا کوئی پہلو نہیں، روحانیت کا کوئی معنی و مفہوم جو ہے وہ موجود نہیں ہے. لہذا انسان جو ہے کہ فرض کریں فزیکل اور کیمیکل سبسٹنس ہے. نتیجتاً یہ ہے کہ انسان کا میٹا فزیکل دنیا کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں ہے. سو اس فزیکل اور کیمیکل سبسٹنس کی ضروریات ہیں، اس کو مثلا روٹی چاہیے، مکان چاہیے، اور بہرحال اس کو اپنے وجود کو مطلب آگے بڑھانے کے لیے ایک فریڈم کا تصور دیا گیا، اور اس فریڈم کے اوپر بھی اعتراضات ہیں اپنی جگہ پر. تو مطلب امبیلنسڈ ایک نظریہ جو ہے وہ دیا گیا. تو یہ دو باتیں ہو گئی. تیسری بات یہ ہے جو اگلے مرحلے میں وہ یہ ہے کہ حقائق، دنیا کے جو حقائق ہیں، حقیقتیں ہیں، ان حقیقتوں کی معرفت اور شناخت، ایکچولی خود معرفت ایک بہت بڑا فلسفے میں ایک مسئلہ ہے. تو معرفت کے جو ذرائع ہیں وہ سینسز ہیں، سینسز انسان کے جو حواس خمسہ ہیں بنیادی طور پہ یہی محور ہیں، ان کے ذریعے جو معلومات ہوتی ہیں اسی سے انسان اپنی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے. لہٰذا کسی میٹا فزیکل کنیکشن کی ضرورت نہیں ہے. انسان کے پاس سینسز موجود ہیں، اور زیادہ سے زیادہ اس سے اگلے مرحلے میں انسان کے پاس عقل موجود ہے. لہٰذا اسی بنیاد پر جو ہے وہ انسان اپنی جو ہے وہ اس کو بنایا جائے گا. اگلے مرحلے میں ایک نقطہ بڑا اہم ہے، یہ جو کہا گیا کہ کسی دینی ڈیوائن ریاست کا اور اسٹیٹ کا یا حکومت کا کہ تصور کی ضرورت نہیں ہے. میں اشارتاً پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، بادشاہوں کو مثلاً کہا جاتا تھا ذل الہی، اللہ کا سایہ، یا مثلاً اس طرح کے ٹائٹل جو ہے وہ دیے جاتے تھے. گویا یہ
عالم پناہ مطلب یہ تو جی جی مطلب انسان کے ذہن میں کچھ اور خاکہ آتا ہے اس پہ. جی جی وہ یہی تھا کہ یہ خدا کے نمائندے ہیں بنیادی طور پر، اور ان کا حکم جو ہے وہ خدا کا حکم ہے. یہ ساری دنیا کے مذاہب میں بھی اس طرح کی باتیں آئی ہیں کہ حکمران کو اس طرح سے جو ہے وہ تصور کیا گیا، اور اس کے ذریعے پھر ایک آمریت بہرحال. تو یہ جو کلیسا کے خلاف موومنٹ ابھری، بنیادی طور پر ظاہر ہے کہ وہ تو اہل مذہب تھے، تو مذہب ہی کے نام پر انہوں نے جو کچھ کیا، اور جو پھر کرپشن پیدا ہوئی، پھر اس کا جو ایک ریئیکشن آیا، تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ریئیکشن بنیادی طور پر اہل مذہب کی بجائے اہل مذہب میں بھی وہ لوگ جو کہ گناہ گار تھے، یا جن کی وجہ سے معاشرے میں منفی جو ہے وہ کردار پیدا ہوا، اس کے خلاف لوگ کوئی آواز اٹھاتے یا کوئی تحریک اٹھاتے، یا مثلا ان لوگوں کے خلاف بنیادی طور پر یہ ساری تحریک کا جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو گئی خود مذہب کے خلاف. تو نتیجتاً مذہب کے عنوان سے کسی بھی ریاست، کسی بھی حکومت کا تصور جو ہے وہ ختم ہو گیا. اچھا ہمارے کیا تو بادشاہتی چل رہی ہیں، تو ہمارے کیا صرف ان کو ہم ون سائیڈڈ کہیں، ہم اپنے کیا دیکھتے ہیں تو ہمارے کیا بھی کوئی ایک سسٹم نہیں ہے. بعض دفعہ اسلامی جمہوری بھی لکھا جاتا ہے، لبرل جو ہے وہ پھر اس کے اوپر ایک طرز کے اوپر حکومت ہوتی ہے. بعض جگہ تو باقاعدہ بادشاہتے ہیں. تو اس حوالے سے کیا اس پہ لوگ کیا مذہب کی طرف ان کا جو رجحان ہے وہ نہیں ہٹتا؟ ان سب چیزوں سے کنفیوز ہوتے ہیں نا لوگ. میرا خیال ہے تھوڑا سا ہم ابھی گفتگو کے بڑے ابتدائی مرحلے میں ہیں. آپ کا سوال درست ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے سمجھ لیا جائے کہ اصل نظریہ کیا ہے. یعنی جمہوریت نے کیا فروٹس دیے ہیں، کیا پھل پیدا کیے ہیں. آیا وہ میٹھے پھل تھے، سارے کھٹے پھل تھے؟ اس کے نتیجے میں کیا دنیا نے کیا حاصل کیا ہے؟ اور موجودہ یہ جو آپ کا سوال ہے، میرا خیال ہے تھوڑا سا ارلی ہے. ہم تھوڑا سا بنیادی طور پہ اس نظریے کو ذرا مزید، میرا خیال ہے اس کو بریک ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ لبرلزم کے مختلف پہلوؤں کا ہم جائزہ لے رہے تھے. اب ایک نقطہ اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ہم ایک عنوان اس کو ہیڈنگ دیں تو انسانی مشکلات کا حل ایمان نہیں ہے، عقل ہے. لبرلزم تو یہی اس کے جو نتائج میں ایک نتیجہ یہ ہے کہ ایمان کا پریکٹیکل لائف سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ چاہے انڈیویجول ہو، چاہے کلیکٹیو ہو، چاہے سوشل لائف کا کانسیپٹ ہو، اس میں انسانی عقل و خرد ہی ہے جو کہ وہ مطلب ہے ساری مشکلات کا حل پیش کر سکتی ہے. اچھا جی، اب اس کے بعد ایک اور بات جو ہے وہ خود انسان کے حوالے سے تعریف جو ہے وہ اس پہ بھی بحث ہے. اس کی ڈیٹیل میں ابھی ہم نہیں جائیں گے، صرف اشارہ میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ آیا اصل جو ہے قانون یا اصل بنیاد اس سارے سسٹم کے اندر انسان ہے یا سوسائٹی ہے؟ کیپٹلزم نے جو بات پیش کی وہ یہ تھا کہ خود انڈیویجول ہی سب کچھ ہے. انڈیویجول کی آزادی، اس کا فری ویل، اس کا آزادی کی کوئی لمٹ نہیں ہے، بلکہ حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ اس انڈیویجول کی آزادی کو پروٹیکٹ کرے بائی اینی مینز. تو ایک تصور یہ آیا، نتیجتاً ہر انسان، ہر انڈیویجول وہ جیسے بھی چاہے اپنی آزادی کا جشن منا سکتا ہے، اس کی آزادی میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. اس کے برعکس کمیونزم یا سوشلزم تقریباً کوئی خاص فرق نہیں ہے، تھوڑا سا تعبیرات میں اور تھوڑا سا اس کی ڈیفینیشن میں فرق ہے. بنیادی ہدف کے اعتبار سے میں عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ اصل انڈیویجول نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ انڈیویجول قربان ہو جائے سوسائٹی کے اوپر. تو لہٰذا معاشرہ جو ہے وہ اصل ہے. اس پہ بڑی خوبصورت ایک بحث فرمائی ہے شہید مطہری نے، اس کو انشاءاللہ جائزہ لیں گے. اس کا ان ساری باتوں کا ہم نے کریٹیکل انالیسس کرنا ہے. میں ابھی صرف بتا رہا ہوں کہ بنیادی طور پر یہ ایک چیز جو ہے وہ موجود تھی. اب ہم کہتے ہیں کہ سوال پھر یہ ہے
کہ انسانوں کے اندر وحدت کیسے پیدا ہوگی، تو اس کے لیے کہتے ہیں کانسٹیٹیوشن کی ضرورت ہے، آئین اور مختلف قسم کے تصورات ہیں، اور ہم تمام ہی سسٹمز کے ساتھ ایک معاشرہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو کس طرح سے اس میں اتحاد پیدا ہو، ایک نظم کیسے پیدا ہو؟ جی تو ایک رائے یہ ہے کہ یہ جو خصوصاً کیپٹلزم نے جو بات کی وہ یہ تھی کہ انسان انڈیویجول ہے، ان انڈیویجولز کے درمیان اور ان کی آزادیوں کو ضمانت دینے کے لیے وحدت کا جو عمل کرے گا وہ کانسٹیٹیوشن ہے، وہ آئین ہے، وہ قانون ہے جو سب انسانوں کے اندر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مساوی ہوگا اور وحدت قائم کرے گا۔ پھر بہرحال اگر اس کو میں اگر تھوڑا سا اس اعتبار سے کہ چونکہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں مذہب کا دین کا کوئی تعلق نہیں ہے، نتیجتاً یہ بھی رائے سامنے آئی، دین جو ہے وہ سیاست سے جدا ہے، دین کا اپنا معاملہ ہے، ہر انسان اپنا معاملہ اگر دین کے حوالے سے چاہتا ہے، کچھ اخلاقی تعلیمات ہیں، اور اگر کوئی اس کے ہاں کوئی تصور پایا جاتا ہے بہشت ابدی کا، جنت کا، جہنم کا، یا ابدی تصورات کا، وہ ہر انسان کا اپنا معاملہ ہے، اس کو کوئی اجازت نہیں ہے کہ دینی حوالے سے وہ معاشرے کے اندر اجتماعی طور پہ کوئی رائے دے اور کوئی نہ کوئی اس کا عمل دخل ہو۔ لہذا یہ بنیادی وہ خصوصیات ہیں لبرل ڈیموکریسی کی، یا جس کے نتیجے میں پھر جمہوریت کا جو ایک خاکہ جو ہے وہ پیدا ہوا۔ بعض لوگ اس کے اندر دو حصوں میں تقسیم نظر آتے ہیں، بعض کی رائے یہ ہے کہ جو دین ہے وہ خالصتاً سیاست ہی ہے، یعنی سیاست سے مراد سیاست الہیہ، یعنی کہ بالکل پاک اور صاف ستھری سیاست، نہ کہ وہ سیاست جو کہ معاشرے کے اندر رائج ہے، جو کہ نام لوگ سن کے سیاست کا ان کے دماغ میں آتا ہے کہ مکاری کی چالیں، جھوٹ، فریب، دھوکہ دہی، وہ نہیں، مگر سیاست یعنی سیاست الہیہ۔ تو دوسرا گروپ یہ کہتا ہے کہ سیاست کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ اس کے ذہن میں اس سیاست کا کانسیپٹ ہی دھوکہ اور فراڈ ہے۔ تو وہ اپنی جگہ پر وہ ٹھیک کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سیاست کا تعلق نہیں، مگر ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جس سیاست کا تعلق نہیں وہ دھوکہ اور فراڈ ہے، اور جس سیاست سے اسلام کا تعلق ہے، بلکہ ہم جب اذان کہتے ہیں، اقامت کہتے ہیں، جہاں پر آپ مولا امیر المومنین کی گواہی دیتے ہیں، تو یہ سیاسی اپنی طرفداری کا اعلان ہی تو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کو کس طرح سے جدا کر پائیں گے اور اس کو لے کے کس طرح سے چلیں؟ میں پھر عرض کروں گا تھوڑا سا اسی ڈیموکریسی کے حوالے سے اس نظریے کو تھوڑا سا اس کا ایک کریٹیکل انالیسس کی ضرورت ہے، لیکن میں بہت ہی مختصر آپ کے سوال کے جواب میں عرض کروں گا۔ دیکھیں، بنیادی طور پر 3 نظریے اس وقت رائج ہیں، غالب ہیں دنیا کے اندر۔ ایک وہی کیپٹلزم کا ہے جس میں فرد اہم ہے، اور ایک جو ہے وہ کمیونزم ہے جس میں معاشرہ اہم ہے۔ تو جہاں فرد اہم ہے وہاں حکومت کو قربان ہو جانا چاہیے فرد کے اوپر، اور جہاں معاشروں میں وہاں فرد کو قربان ہو جانا چاہیے، ذبح ہو جانا چاہیے اس معاشرے کے۔ تیسرا جو اس کے مقابلے میں ایک رائے ہے، میں سمجھتا ہوں کہ علمی طور پہ اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ ہم دنیا کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ آئیں۔ ایک کلی طور پر ایک دین کی رائے ہے جس میں ادیان آسمانی یا بہرحال باقی ادیان کے لوگ ہیں۔ تو دین کی رائے کے ہیں۔ اگر ہم اس کو پھر دین سے کی کلی بحث سے آ جائیں اسلام کی طرف، تو اسلام کی رائے کیا ہے؟ یا پھر اگر آپ نے جیسے اذان کی بات کی ہے، یا اسی طرح فرض کریں اور چیزوں کی، اس کو بھی تھوڑا سا ایک سپریشن کی ضرورت ہے۔ لیکن میں یہاں عرض کروں گا کہ دین میں جو ہے وہ بنیادی طور پر سیاست کا معنی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سیاست یعنی تدبیر۔ سیاست کا جو لفظ ہے، سیاست کا معنی ہے تدبیر، سیاست کا معنی ہے مینج کرنا، سیاست کا معنی ہے آرگنائز کرنا۔
سیاست کا معنی ہے معاملات کو ہارمونائز کرنا، سیاست کا معنی ہے انسانوں کے معاملات کے لیے کوئی ایک فارمولہ نکالنا۔ یہی وجہ ہے کہ زیارت جامعہ کبیرہ میں ایک لفظ ہم پڑھتے ہیں، السلام علیکم یا ساست العباد، آپ پر سلام ہو کہ آپ انسانوں کے سیاستدان ہیں، صاحب سیاست ہیں، ساست العباد۔ تو اس سے مراد یہ ہے آپ انسانوں کے معاملات کی تدبیر کرنے والے ہیں، یہ تدبیر اللہ نے آپ کے ذمہ لگائی ہے۔ تو اس اعتبار سے سیاست جب ہم کہتے ہیں، جب دین کہتا ہے سیاست، تو اس میں دین سیاست سے جدائی کی بحث آتی نہیں، اصلاً اس بحث کا وجود ہی نہیں ہے کہ دین کیا ہے سیاست کیا ہے، بلکہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے دو جملے مجھے یاد آ گئے۔ ایک فرمایا سیاست ما دیانت ما است، ہماری سیاست ہماری دیانت ہے اور ہماری دیانت ہماری سیاست ہے۔ یہ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یعنی سیاست یعنی دیانت یعنی دین۔ تو دوسرا جو ایک جملہ ہے وہ انہوں نے فرمایا کہ دین ہمہ چیزش سیاست است حتی عبادتش، دین جو ہے کلہم سیاست ہے، حتی عبادت بھی سیاست ہے، لیکن نہ اس کو دنیا کی سیاست کے معنی و مفہوم میں نہیں لینا چاہیے۔ بالفاظ دیگر دین نے جو احکام دیے ہیں وہ انسانوں کی بہتری کے لیے دیے ہیں، انسان کی انفرادی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے، تو انسان کی اسی طرح اجتماعی اور اخروی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے۔ جب انسان کی اجتماعی، دینی اور کیا کہتے ہیں انفرادی معاشرتی زندگی کو مینج کرنے کے لیے احکام دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ سارے کا سارا سیاست ہے۔ البتہ دین کی خوبی کیا ہے؟ دین کی جو خوبی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے دین دنیا اور آخرت کو کنیکٹ کرتا ہے، دین دنیا کو آخرت سے اور آخرت کو دنیا کے ساتھ کنیکشن پیدا کرتا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ، یعنی دین کے حوالے سے یہ بات بہت کلیئر ہے کہ سیاست سے مراد ہرگز وہ نہیں ہے۔ البتہ اب یہاں پہ ایک بحث آ جاتی ہے، میں تھوڑا سا باریک بات ہے، اس کو تھوڑا سا توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو ایموشنز کی بنیاد پر نہیں بلکہ علمی بنیاد پر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اہل مذہب، چاہے وہ مسلمان ہوں، مسلمانوں کے جتنے بھی سکولز اس وقت دنیا کے اندر موجود ہیں، اسی طرح باقی ادیان ہیں، ہندوازم ہے، جیسے مسیحیت ہے، جیسے یہودیت ہے، جیسے اور مذاہب بھی ان کا کلیم ہے کہ ہم آسمانی مذاہب ہیں۔ ان میں سکھوں کے ہاں ایک تصور پایا جاتا ہے، بدھا کا ایک تصور پایا جاتا ہے۔ ان ڈیٹیل اگر دیکھا جائے تو ان میں بہت واقعی یہ بڑی خوبصورت اور بحث ہے جو کہ واقعی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو جتنے ادیان ہیں، ایک ہے دین کی تھیوری، دین کا حقیقی تصور، دین کون سی آئیڈیالوجی کی بات کرتا ہے، دین کون سے نظریے کی بات کرتا ہے، دین انسان کے بارے میں اور اس کائنات کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے۔ تو ایک بحث یہ ہے، ایک بحث ہے جو ہم کرتے ہیں، یہ جو ٹریڈیشنز ہیں، یہ جو کسٹمز ہیں۔ جی بس میں پھر اس کو مختصر ہی کرتا ہوں، انشاءاللہ وقت ہوا تو انشاءاللہ آئندہ کسی فرصت میں اس پہ بحث کریں گے۔ تو بنیادی طور پر یہ جو ہم اعمال انجام دیتے ہیں، دینی اعمال، دینی روایات، یہ دیکھیں اس کی بنیاد تمام تر قوموں کی دین کے بارے میں، عقیدے کے بارے میں جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کا ایکسپریشن ہے۔ یہ جتنی چیزیں ہم اعمال دینی عنوان سے انجام دیتے ہیں، یہ بنیادی طور پر اس عقیدے کا اظہار ہے، ایکسپریشن آف یور آئیڈیالوجی۔
تو لہٰذا بنیادی طور پر آئیڈیالوجی ہے جو سمت متعین کرتی ہے، جو جہت دیتی ہے انسان کو، وہ انسان کی دنیا کی زندگی ہو یا آخرت کی زندگی۔ میں آخری ایک بات بس کروں گا فی الحال، اور وہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر بات شروع ہوتی ہے خود انسان کو ہم کیا سمجھتے ہیں، انسان کے بارے میں رائے کیا ہے، تاکہ انسان کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی سسٹم جو ہے اس کی کوئی رائے دی جائے۔ دوسرا، انسان کے اس کائنات سے کیا کنیکشن ہے، یہ کائنات کی اوریجن کیا ہے، اس کائنات کے اندر جو کچھ ہے اس کی اوریجن کیا ہے۔ یہ دو باتیں ہو گئی۔ اس اعتبار سے انسان کو 4 طرح کے کنیکشن میں بیلنس کرنے کی ضرورت ہے، ایک خود کے ساتھ، ایک اپنے خالق خدا کے ساتھ، ایک اس کائنات کے ساتھ، ایک دوسرے انسانوں کے ساتھ۔ یعنی یہ 4 موضوعات ایسے ہیں جن کے کنیکشن کو ایک دوسرے کے ساتھ سمجھنے کی اور اس کے اندر بیلنس پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اس پہ مزید بھی بات کریں گے۔ انتہائی مشہور ہے اور ممنون ہے، اور اس بحث کو جو ہے وہ اگلی کوشش کے اوپر اور جو ہے وہ حوالے تھوڑے تھوڑے سے آپ نے جو ہے اس کے اوپر خاکے جو ہے وہ پیش کی ہیں، اس کی بھی جو اس کے اوپر ڈیپلی جو بحث ہوگی تو انشاءاللہ آنے والی جو ہماری نشستیں ہوں گی آپ کے ساتھ، اس کے اوپر اس کے تمام جو ابہام ہیں ان پردوں کو چاک کیا جائے گا۔ ہم انتہائی شکر گزار ہیں اور مشکور ہیں آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا۔ ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے علامہ سید نجم الحسن نقوی صاحب کو اسلام اور جمہوریت کے حوالے سے۔ آج سرسری ہم نے جو ہے وہ گفتگو کی، کیونکہ آج اس کا ایک پائلٹ پروگرام تھا۔ اب اس کے بعد اس کے اوپر ڈیپلی جو لوگوں کے ابہامات ہیں ان کو برطرف کیا